السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے ایسے وزیر اعظم کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ جی ہاں، پاکستان کا ایک وزیر اعظم ایسا بھی گزرا ہے جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کھسوٹ سے کوسوں دور تھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی، جس کے پاس ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی پڑھائی پوری کرتا رہا۔ جی ہاں، میں لیاقت علی خان کی بات نہیں کر رہا بلکہ معراج خالد کی بات کر رہا ہوں۔ ملک معراج خالد تاریخ کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ وہ 23 جون 2003 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 18 سال بیت گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جس نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا، جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پر ہے جہاں ایسے باہمت اور محب وطن رہنما کی ضرورت ہے۔ ملک معراج خالد پاکستان کے لا منسٹر بھی رہے، پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے اور 4 ماہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تقریباً ایک صدی قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں میں پڑھنے جاتا تھا۔ راستے میں اسے ایک برساتی نالے سے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ یہ ہونہار طالب علم مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور چلا آیا۔ یہاں اس نے سینٹرل ماڈل اسکول، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 اسکول تھا، اس میں داخلہ لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور پھر سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس جوتے نہیں تھے، سکول کے لیے بوٹ بہت ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے اور اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کر سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتے۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں اس نے کبھی آر محسوس نہیں کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا اساتذہ کو علم ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے سے واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد
اس نے باٹاپور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصہ بعد کلرک کی نوکری چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اسی جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر قزلباش کے بھائی جن کو یہ دودھ بیچا کرتا تھا انہیں شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون و پارلیمانی امور کا قلمدان سنبھالا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ڈائریکٹر رہا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا، آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا۔ اس وزیر اعظم کے گھر کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا اور اس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا۔ ملک معراج خالد وہ عظیم شخصیت ہے جو ہمیشہ لوٹ کھسوٹ سے دور رہے۔ ملک معراج خالد ہمیشہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے اور انہوں نے اپنے قومی مفادات کو ہمیشہ ذاتی مفادات پر ترجیح دی۔ وطن عزیز پاکستان آج پھر ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ملک معراج خالد جیسے وزیر اعظم کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔